خطابت پہ جلوہ کرسی خطابت پہ آپ مائک پہ تشریف لے آئیں. آئیے ان کا ویلکم سواگتم خوش آمدید نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. جشن غریب نواز، جشن غریب نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں. اور ضرورت کیا ہے میرے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، مدینے میں ہی رہ کر وہ ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. مدینے میں ہی رہ کر ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا علامہ صدیق صاحب سے تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ. سلام علی عبادہ اللہ اصطفیٰ. سلام علی ینور ینور. آدھا گھنٹہ کا رکھ بھائی کو. سلام علی ینور. کتنا 15 منٹ؟ ارے 15 منٹ ایک کرو. سلام علی ینور بعد کل نور. سلام علی ینور فی کل نور. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ محبوب کبریا یعنی کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مخدوم آدمیت آمنہ کے لال عبداللہ کے رخت جگر کائنات کے مسیحا رحمت عالم جامع عالم روح عالم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جس محبت کے دیا کو بریلی کے امام نے آپ کے سینے میں جلایا ہے، پھر واقعی وہ روشنی آپ کے سینے میں ہے جس جذبہ اسلام کو آپ کے سینے میں اجمیر میں آرام فرمانے والے وہ خواجہ، ہم سنیوں کے دل پہ راج کرنے والے ہمارے وہ راجہ، عشق مصطفیٰ کا جو جام پلایا ہے، واقعی وہ مستی اب تک آپ پر چھائی ہوئی ہے. تو نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معبد الجودی والکرم باریک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ممبر شریف پر ہماری جماعت کے چیدہ چیدہ خطبہ شعراء نقبہ موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کسی بزم میں حاضری ہو جائے تو اس بزم کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں. یہ حضرات، یہ ان کا کرم، یہ ان کا احسان ہے کہ ممبر شریف پر تشریف فرما ہے.
لائق مبارکباد ہے اس دیار کے تمامی دیالو سنی صحیح العقیدہ مسلمان جنہوں نے غریب نواز کی یاد میں بزم غریب نواز کو سجایا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ سرکار معین الدین چشتی کے صدقے میں اس دیار پر اپنی رحمتوں کی بے شمار برکھا عطا فرمائے۔ زور سے بولیے آمین۔ سنیں گے نا حضرات؟ جو لوگ چلے گئے ان سے میری کوئی شکایت نہیں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ کل ہو کر کے وہ ضرور پچھتائیں گے کہ میرے آنے کے بعد ایک اچھی تقریر ہوئی میں نہیں سن پایا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ چلے گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بزم پاک میں تشریف لائیں، مزاج بنائیں تو میری تقریر ہو جائے گی۔ میرا اپنا ایک الگ مزاج ہے، میں مجمع کو نہیں دیکھتا، میں غلامان مصطفیٰ کے جذبے کو دیکھتا ہوں۔ میری تقریر تعداد کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، بلکہ میری تقریر اس بنیاد پہ ہوتی ہے بس میں میری نگاہیں دیکھتی ہے غریب نواز کا کون غلام بیٹھا ہے۔ اگر آپ کی دیوانگی مجھ پر غالب ہو گئی تو انشاءاللہ میں ایک ایسی تقریر کر کے جاؤں گا جو سال دو سال نہیں تا حیات آپ یاد رکھیں گے۔ جھوم کر ایک بار اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم جودی والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے ابتدا سے پہلے ہے انتہا کے بعد، ہے ابتدا سے پہلے ہے انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اب دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اسی ملک کی آزادی کے موقع پر ایک شخص ہے جسے مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر ملک کے فریڈم فائٹر کا نام ہے، ملک کی آزادی کے اس متوالے کا نام ہے جو اپنے سر پہ کفن باندھ کر ہر وقت اس کوشش میں رہا کرتا تھا کہ اس ملک سے ہم گوروں کو کیسے بھگائے اور یہاں کے لوگوں کے اندر ہم پاکیزگی کیسے پیدا کریں۔ دیوانہ ہے ملک کو آزادی کیسے ملے۔ ملک کا وہ مستانہ ہر وقت ملک کی آزادی میں کوشش کرتے، مگر وہ اچھے عاشق رسول بھی تھے۔ مولانا محمد علی جوہر عشق مصطفیٰ میں جھومنے والے عاشق رسول بھی تھے اور نعت حبیب پڑھنے کا شوق رکھتے تھے، نعت مصطفیٰ خوب پڑھتے تھے۔ روز ان کے پاس ڈاکٹر اقبال کی شاعری لائی جاتی، ڈاکٹر اقبال کی جب شاعری کو، ڈاکٹر اقبال کے جب کلام کو مولانا محمد علی جوہر پڑھتے تو مسکرانے لگتے، عشق مصطفیٰ میں جھومتے، عشق مصطفیٰ میں جھومتے۔ یہ روز کا معمول ہے مولانا محمد علی جوہر کا کہ آپ کے سامنے ڈاکٹر اقبال کے کلام کو لایا جاتا۔ جب ڈاکٹر اقبال کے کلام کو مولانا محمد علی جوہر پڑھتے، عشق مصطفیٰ میں خوب جھومتے اور تعریف کرتے، یہ ڈاکٹر اقبال تیرا جواب نہیں، تیری فکر کا جواب نہیں، تیرے تخیلات کا جواب نہیں، تیرے قلم کا جواب نہیں، کیا تو نے نبی کی تعریف لکھی ہے؟ جواب نہیں۔ آنکھوں کی تعریف؟ جواب نہیں۔ رخسار کی تعریف؟ جواب نہیں۔ زلفوں کی تعریف؟ جواب نہیں۔ پیشانی کی تعریف؟ جواب نہیں۔ گفتار کی تعریف؟ جواب نہیں۔ کردار کی تعریف؟ جواب نہیں۔
یہ ڈاکٹر اقبال تو نے مصطفیٰ کی کتنی پیاری تعریف لکھی ہے، نبی کی کتنی پیاری تعریف لکھی ہے، مکی کی کتنی پیاری تعریف لکھی ہے، مدنی کی کتنی پیاری تعریف لکھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی شاعری کو مولانا محمد علی جوہر پڑھتے، عشق مصطفیٰ پہ چھوٹتے، مگر ایک روز کی بات ہے، وہی مولانا محمد علی جوہر ہیں، ان کے پاس ایک دیوانہ آیا، اس روز ڈاکٹر اقبال کے کلام کو نہیں بلکہ بریلی کے امام احمد رضا کے کلام کو لے کر آیا، اعلیٰ حضرت کے کلام کو لے کر آیا اور جناب مولانا محمد علی جوہر کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ اب مولانا محمد علی جوہر ہے، کلام امام احمد رضا پڑھ رہے ہیں، عشق مصطفیٰ میں جھوم بھی رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، رو بھی رہے ہیں، آنکھیں اشکبار بھی ہے، آنکھیں نم بھی ہے۔ میں نے عالم تصور پہ مولانا محمد علی جوہر سے پوچھا، اے مولانا محمد علی جوہر، میں نے یہ روز تیرے تیور کو دیکھا ہے، جب ڈاکٹر اقبال کی شاعری تیرے سامنے لائی گئی تم عشق مصطفیٰ میں جھوما کرتے تھے، عشق مصطفیٰ میں مستی میں رہا کرتے تھے، مگر جب کلام امام احمد رضا آپ کے سامنے پیش کیا گیا میں نے دیکھا ہے عشق مصطفیٰ میں آپ جھوم بھی رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں بھی رو رہی ہیں، آپ کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں۔ اے مولانا محمد علی جوہر، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اے میدان صغیر رضا سن، جب ڈاکٹر اقبال کی شاعری کو میں نے پڑھا تھا تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے اس کی دنیا میں میرے سینے میں وہ روشنی پیدا کر دی ہے، ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کا مدینہ میرا سینہ بن گیا ہے، ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کا مدینہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ مگر والے پڑھائی کے امام تیرا جواب نہیں، والے پڑھائی کا امام تیرے فکر کا جواب نہیں، والے پڑھائی کا امام تیرے قلم کا جواب نہیں۔ جب میں نے احمد رضا کی شاعری کو پڑھا تو میں محسوس کیا کہ احمد رضا کا کلام اللہ کی وحدانیت کا بھی پرچم لہراتا ہے اور رسول کی رسالت کا بھی پرچم لہراتا ہے، رسول کی رسالت کا بھی پرچم لہراتا ہے۔ امام احمد رضا کی شاعری کو مولانا محمد علی جوہر پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سگرا والے چمڑے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ احمد رضا کا نعرہ یوں ہی نہیں لگاتے، احمد رضا کا نعرہ یوں ہی نہیں لگاتے، رضا رضا یوں ہی نہیں کہتے۔ آج پورے ملک سے اجمیر کی طرف لوگ روانہ ہو گئے، دیوانوں کا قافلہ، دیوانوں کا ہجوم۔ مگر آپ اس وقت شہر بریلی میں چلے جائیں تو سینکڑوں گاڑیاں بریلی کی شہر کی شاہراہ سے گزرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ اسٹیشن پر اسلامیہ انٹر کالج میں، بریلی سٹی کے کنارے سینکڑوں گاڑی، جانے والا اجمیر جا رہا تھا، بریلی میں کیوں رکا؟ جانے والا اجمیر جا رہا تھا، بریلی میں کیوں رکایا؟ یہ دیوانہ تو بنگال سے چلا تھا بریلی کے لیے، یہ دیوانہ تو اڑیسہ سے چلا تھا بریلی کے لیے، یہ دیوانہ تو مہاراشٹر سے چلا تھا بریلی کے لیے، یہ دیوانہ تو جھارکھنڈ سے چلا تھا بریلی کے لیے، یہ دیوانہ تو بہار سے چلا تھا بریلی کے لیے، یہ دیوانہ ملک کے مختلف صوبے سے تو چلا تھا اجمیر کے لیے، سب چلا اجمیر کے لیے، بریلی میں کیوں رکا؟ بریلی میں کیوں رکا؟ معاملہ کیا ہے؟ تو کریم نواز کے عرس میں جا رہا تھا، خواجہ کے عرس میں جا رہا تھا، بریلی کیوں؟ معاملہ کیا ہے کہ بریلی، کنیکشن کیا ہے کہ بریلی؟ تو دیوانہ خواجہ نے جواب دیا،
یہ صغیر رضا سن، ہاں ہاں میں اجمیر والے کا دیوانہ ہوں، اجمیر والے کا مستانہ ہوں، مجھے جانا اجمیری ہے، میری منزل اجمیری ہے، مجھے غریب نواز کی چوکھٹ پہ جانا ہے، مگر میں بریلی والے احمد رضا کو کیسے بھول جاؤں جس امام نے مجھے خواجہ کا راستہ بتایا، خواجہ کا عشق بتایا ہے، خواجہ کی محبت بتائی ہے۔ اے صغیر رضا سن، میرے غریب نواز نے مجھے مسلمان بنایا ہے، اور بریلی کے امام نے میرے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے کہ دیوانے جب اجمیر جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے ہو کر جاتے ہیں۔ آپ لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا؟ سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ذہن قریب کیجیے، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، رب کا فرمان علیشان ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو اللہ سے؟ کیا کرو اللہ سے؟ ڈرو۔ معاملہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، خوف الہی سے لرزہ بر اندام ہو جایا کرتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں نم ہوا کرتی ہیں، تو قسم خدا کی وہی بندہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ جب انسان خوف الہی سے رونے لگے، تنہائی میں ہو، رات کی تاریکی ہو، رات اندھیری چادر کو اوڑھ کر کے سناٹے میں پہنچ گئی ہو، ایسے حصے میں جب بندہ رب کی بارگاہ میں روتا ہے، رب کے حضور اپنی خطاؤں پر نادم ہوتا ہے، روتا ہے، تو جانتے ہو پیارے پروردگار عالم کی رحمت اس پر موسلادھار بارش بن کے برستی ہے، اس لیے کہ انسان کے زندگی کے تمام اعمال ایک طرف رکھے جائیں اور ندامت کے ایک قطرے آنسو ایک طرف رکھے جائیں۔ جب انسان اللہ کے خوف سے لرزہ بر اندام ہوتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے خوف سے بندہ کہ آنکھوں میں آنسو آتا ہے تو اس بندی کی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے، وہ نظریں اٹھاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ بولتا ہے تو رب کی رضا کے لیے، وہ چلتا ہے تو رب کی رضا کے لیے، وہ بیٹھتا ہے تو رب کی رضا کے لیے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو رب کی رضا کے لیے۔ جب بندے کی زندگی کا یہ حال ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک اعتبار اللہ کی رضا کے لیے ہو، جب بندے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، جب بندے کی زندگی کا ایک ایک حصہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو قسم خدا کی بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور وہی بندہ وقت کی قاضی بنا کرتا ہے، وہی بندہ وقت غریب نواز بنا کرتا ہے، وہی بندہ وقت خواجہ قطب بنتا ہے، وہی بندہ وقت محبوب الہی بنتا ہے، وہی بندہ وقت صابر پاک بنتا ہے، وہی بندہ وقت وارث پاک بنتا ہے، وہی بندہ وقت سرکار مہرانہ بنتا ہے، وہی بندہ وقت سرکار مسیح بنتا ہے، وہی بندہ سرکار کا وقت سرکار بیدی بنتا ہے، وہی بندہ وقت سرکار کچھوچا بنتا ہے، وہی بندہ وقت امجد شریف کا دولہا بنتا ہے۔ جس سے بندہ جس بندے سے جس بندے سے رب راضی ہو جائے، جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے، ویسے بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جسے اپنا محبوب بنا لیا نا، تب رب فرماتا ہے کہ اے لوگوں اب تم ان کے ساتھ۔ جب رب کا وہ محبوب بن گیا، اللہ کا وہ محبوب بن گیا، تو رب فرماتا ہے یہ اب میرے محبوب ہیں، ان کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی گزار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، صالح ہیں، پرہیزگار ہیں، انہوں نے مجھے راضی کر لیا ہے، اس لیے جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تم بھی میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ جو میرے محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے۔ کون بول رہا ہے؟ رب بول رہا ہے۔ بتائیے اب
ہم سنیوں کا عقیدہ کتنا پیارا ہے کہ مکمل قرآن پہ عمل ہو رہا ہے. مکمل قرآن پہ کیا ہو رہا ہے؟ عمل. کیسے رب نے فرمایا؟ سچوں کے ساتھ. اب چلے جائیے اجمیر، دیکھیے خواجہ کی چوکھٹ پہ کون ہے، محبوب الہی کی چوکھٹ پہ کون ہے، خواجہ قطب الدین کی چوکھٹ پہ کون ہے، وارث پاک کی چوکھٹ پہ کون ہے، صابر پاک کی چوکھٹ پہ کون ہے. تو یہ علماء اہل سنت بولیں گے یہ صغیر رضا بھارت میں جتنی بھی خانقاہیں ہیں میں نے ان خانقاہوں کا دورہ کیا ہے، وہاں سے میں فیض یاب ہو چکا ہوں، اس دربار سے فیض و برکات میں نے حاصل کیے ہیں، مگر یہ صغیر رضا وہاں کسی اور کو نہیں پایا. یہی سنی دیوانے کو پایا ہے، یہی سنی غریبوں کو پایا ہے. میں نے کہا حضرات اب بات واضح ہو گئی کہ جب آپ کی آنکھوں میں ان کو مقدس بارگاہوں میں کسی اور کو نہیں دیکھا، انہی سنیوں کو دیکھا ہے، انہی سنی غریبوں کو دیکھا ہے. اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ان سنیوں کا عقیدہ قرآن پر ہے، ان سنیوں کا عقیدہ قرآن پر ہے، ان سنیوں کا ایمان قرآن پہ ہے. قرآن نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب ان سچوں کی چوکھٹ کا ہم نے جائزہ دیا تو میں نے کہا دوسرے کو نہیں پایا، یہی بھولے بھالے سنی مسلمان کو پایا، یہی سچے بھولے بھالے سنی مسلمان کو پایا. میں نے کہا اے غریب نواز کے عشق میں مچلنے والوں، آپ کا ایک قدم قرآن کے حکم کے مطابق ہے. قرآن نے کہا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب آپ سچوں کے ساتھ ہو گئے. اب ذرا ذہن قریب کیجئے پیارے، سچے بنتے کیسے جانتے ہیں؟ ماں کی دعا انسان کو سچا بنا دیتا ہے. ماں کی دعا انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. ماں کی دعا. آپ لوگ مخدوم ماہمی کا نام سنا آپ نے؟ ممبئی میں ماہم شریف ہے. مخدوم ماہمی ایک روز اپنی ماں کی بارگاہ میں آ گئے، کہا ماں میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں علوم مصطفیٰ حاصل کروں، میرا بھی سینہ نبی کے علم سے روشن ہو جائے. ماں نے کہا اے میرے لال، اے میرے دل کے ٹکڑے، تو میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میری آنکھ کا تارا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. میں تجھ سے کیسے کہہ دوں کہ تو مجھ سے دور چلا جا. اے میرے لال تیرے بغیر میں ایک لمحہ بھی گزار نہیں سکتی. اے میرے لال جب تم میری نظروں کے قریب ہوتا ہے تو میرے دل کو چین و قرار ملا کرتا ہے. میں کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی ایک لمحے کے لیے تو مجھ سے دور چلا جائے. ایک طرف ماں کی ممتا ہے، ایک طرف علوم مصطفیٰ ہے، مگر مخدوم پاک نے ماں کے قدموں میں رہنے کا فیصلہ کیا. کہا ماں میں تیرے قدموں میں پڑا رہوں گا، اے ماں میں تیرے قدموں کے قریب رہوں گا. ماں کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے مخدوم ماہمی نے. مخدوم ماہمی نے کہا اے ماں میں تیرے قدموں میں رہوں گا، مگر عشق مصطفیٰ کا حال یہ ہے علوم مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل کانپ رہا ہے، علوم مصطفیٰ کے لیے آنکھیں برس رہی ہیں. ایک روز مخدوم ماہمی ماں کے قدموں سے نکلتے ہیں اور سمندر کنارے کچھ لمحے کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک پتھر پہ بیٹھے ہیں مخدوم ماہمی، ایک روشن چہرہ والا نہایت ہی حسین و خوبصورت نوجوان وہاں حاضر ہوتا ہے. یہ بچہ تو کیوں رو رہا ہے؟ معاملہ کیا ہے کہ تیری آنکھیں اشکبار ہیں؟ معاملہ کیا ہے کہ تو رو رہا ہے؟ مخدوم ماہمی فرماتے ہیں کہ میں علوم مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری طبیعت چاہتی ہے کہ میرا سینہ بھی نبی کے علم سے روشن ہو، مگر میری ماں نے قید کی زنجیر میرے قدموں میں لگا دی ہے. میں علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میری ماں نے کہا اے بیٹا تو ایک لمحے کے لیے میری نظروں سے دور نہ ہونا. میں نے ماں کے حکم کی تعمیل کی
کی ہے ان کی باتوں کا استقبال کیا ہے، اس لیے میں ماں کے اس ماں سے دور نہیں جا سکتا۔ اتنا سننا تھا، آنے والا بزرگ کہتا ہے اے بچہ تم مجھ سے ایک وعدہ کر کہ روزانہ میں تمہیں یہاں پڑھانے آیا کروں گا، میں تمہیں پڑھایا کروں گا، علوم مصطفیٰ کا چشمہ میں تمہیں پلاؤں گا۔ اے بچہ مجھ سے وعدہ کر، یہ راز تو کسی کو نہ بتانا، یہ بات تو کسی کو نہ بتانا۔ مخدوم ماہمی ہے، اس بزرگ سے وعدہ فرماتے ہیں، کہتے ہاں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب روز کا معمول ہو گیا کہ مخدوم ماہمی اسی پتھر پہ جا کے سمندر کنارے بیٹھتے اور وہ حسین بزرگ سامنے آتا۔ جانتے ہو پیارے وہ کون بزرگ ہے جو مخدوم ماہمی کو پڑھانے آ رہا ہے؟ وہ کون اللہ کا محبوب ہے جو مخدوم ماہمی کو پڑھانے آ رہا ہے؟ وہ کون اللہ کا مقدس بندہ ہے جو مخدوم ماہمی کو پڑھانے آ رہا ہے؟ کوئی علماء اہل سنت بولیں گے صحیح رضا، آنے والا اللہ کا وہ محبوب کوئی عام انسان نہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر ہے جو مخدوم ماہمی کو پڑھانے آ رہے ہیں۔ منا سا مخدوم اسی پتھر پہ جا کے بیٹھ جاتا، اللہ کا خضر آ رہا ہے پڑھا کر چلا جا رہا ہے، اللہ کا خضر آ رہا ہے پڑھا کر چلا جا رہا ہے۔ ایک روز کی بات ہے، مخدوم ماہمی کی ماں نے کہا اے بیٹا تمہیں روز دیکھتی ہوں، کچھ دنوں سے میں روز دیکھتی ہوں، روز تم میری نظروں سے تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتا ہے، تو کہاں چلا جاتا ہے، تو کہاں چلا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں نے پوچھا ہے بھلا جھوٹ کیسے بول سکتے تھے؟ ماں نے پوچھا ہے بھلا غلط کیسے کہہ سکتے تھے؟ ماں نے پوچھا ہے بھلا بہانہ کیسے کر سکتے تھے؟ وہ ماں جس نے جینے کا شعور اپنی گود میں دیا ہو، وہ ماں جس نے دستور حیات سکھایا ہو، وہ ماں جس نے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہو، اس ماں کے سامنے مخدوم ماہمی بھلا جھوٹ کیسے بول سکتے تھے؟ ایک طرف حضرت خضر علیہ السلام کا وہ وعدہ ہو اے بیٹا یہ راز کسی کو مت بتانا، اگر بتا دیا تو میں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اور ایک طرف ماں پوچھ رہی ہے بیٹا تو روز میری بارگاہ سے کہاں چلا جاتا ہے؟ ایک طرف اللہ کے محبوب کا وعدہ ہے، ایک طرف ماں ہے، مگر مخدوم ماہمی نے ماں کے قول کے سامنے جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا، ماں کو سچ سچ بتا دیا اے ماں میں علوم مصطفیٰ حاصل کرنے میں دیوانہ تھا، ایک روز میں پتھر پر جا کے سمندر کنارے بیٹھ گیا، رب کا خضر مجھے پڑھانے آتا ہے، اے ماں میں علوم مصطفیٰ حاصل کرنے سمندر کنارے جاتا ہوں، رب کا خضر مجھے پڑھانے آتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مخدوم ماہمی کے ہونٹوں پہ تبسم آ گیا، مسکرانے لگی مگر مخدوم ماہمی رونے لگے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہے، معاملہ کیا ہے کہ تمہاری آنکھیں اشکبار ہیں؟ مخدوم ماہمی نے کہا اے ماں آپ تو خوشی منا رہی ہیں کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، مگر میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کا وہ خضر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ راز کسی کو نہ بتانا، اگر اس راز کو تم نے کسی سے بتا دیا تو میں دوبارہ تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مخدوم پاک ہے اپنے بستر پہ رو رہے ہیں، ادھر ماں ہے، ادھر ماں اپنے آنچل کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا اے پروردگار عالم، ایک ماں کے اٹھتے ہاتھ کی لاج رکھ لے، ایک ماں کی آنچل کی لاج رکھ لے، اے پروردگار عالم میرا بیٹا تیرے حبیب کے علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اے مولا میرے بیٹے کو اداس نہ کرنا، میرے بیٹے کے دل کو چھوٹا نہ کرنا۔ ماں رات بھر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہی، صبح کی سفیدی جیسے ہی نمودار ہوئی، مخدوم پاک کی ماں کہتی ہے بیٹا تیار ہو جا، جا سمندر کنارے جا، جا سمندر کنارے جا، تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ مگر مخدوم پاک کہتے ہیں ماں میں کیسے جاؤں، اے ماں میں کیسے جاؤں، وہ پڑھانے والا اللہ کا خضر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تم کسی کو بتا دو گے تو دوبارہ نہیں آؤں گا، اب جا کے کیا فائدہ ہے، اب تو وہ پڑھانے نہیں آئیں گے۔ مخدوم ماہمی کی ماں فرماتی ہے بیٹا جا تو صحیح، ماں کا حکم ہے تو جا۔ حضرت مخدوم پاک ہے، ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، سمندر کنارے پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ چند ہی لمحے ہوئے ہیں کہ اللہ کا خضر آتا ہے، جیسے ہی اللہ کا خضر آیا مخدوم پاک کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ چھکل گئی، مسکرانے لگے۔ مخدوم پاک نے خضر علیہ السلام
السلام سے فرمایا ہے اللہ کا آپ نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، آپ میں سے آ گئے، تو اس تیار کے لوگوں سنیے حضرت خضر علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہی ہے۔ حضرت خضر فرماتے ہیں سنیے بچہ، میں روز تیرے لیے آتا تھا، اپنی مرضی سے آتا تھا، مگر